ایران اور پاکستان کے درمیان حال ہی میں ہونے والی سرحدی کشیدگی کے باعث پاکستانی سرحد پر رہنے والے مقامی بلوچ آبادی کو معاشی، اقتصادی اور سماجی روابط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کشیدگی مزید بڑھی تو مکران ڈویژن میں ایک سنگین معاشی صورتحال جنم لے سکتی ہے، کیونکہ مکران ڈویژن معاشی طور پر شروع دن سے ایرانی سرحد سے ہونے والی تجارتی سرگرمیوں پر انحصار کرتی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ظریف زدگی کا کہنا ہے کہ بارڈر کے دونوں طرف آباد بلوچوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ دونوں ممالک میں کشیدگی کا سب سے بڑا نقصان باہمی آمد و رفت اور سماجی تعلقات پر پڑے گا۔ ہم معاشی حوالے سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ بارڈر ہی جو لوگ بارڈر قریب رہتے ہیں، بلکہ پورے کیچ کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیچ میں ہمارے جو وہ ذریعہ معاش ہے وہ تو بل واسطہ بلا واسطہ ہی بارڈر ہے۔ بارڈر سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لوگ وہاں جا کے گاڑیوں کے ذریعے تیل لے آتے ہیں، انہی تیلوں کے ذریعے انہی کے کچن چلتے ہیں۔ اگر یہ کشیدگی ہو جائے یقیناً لوگوں کی جو ذریعہ معاش ہے یہ تو قتل ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً باہمی تجارت کا حجم $2 ارب تک پہنچ چکا ہے، جسے اس سال $5 ارب تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ تربت سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن غنی پرواز کا کہنا ہے کہ کشیدگی کا نقصان ان دونوں ریاستوں کو معاشی نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑے گا، اسی لیے جتنی جلدی ہو مذاکرات اور ڈائیلاگ کی جانب جانا چاہیے۔ ڈائیلاگ ہی حالات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ہمارے علاقے میں خصوصاً مکران میں پیٹرول سمیت بیشتر ضروریات کی اشیاء اور کھانے پینے کی بیشتر چیزیں پاکستانی علاقوں سے نہیں آتی ہیں، کراچی، کوئٹہ وغیرہ سے نہیں، بلکہ زیادہ تر ایران سے آتی ہیں، تو ان کے بند ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائیں، ان کا آنا جانا بند ہو جائے، ضروریات کی چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں ایران سے آنا بند ہو جائے تو ظاہر ہے کہ مہنگائی پہلے سے موجود ہے، اس میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے، لوگوں کا معاشی بوجھ مزید بڑھ سکتا ہے۔ میرے خیال سے ایران اور پاکستان کے مابین جو ان حملوں کی وجہ سے اگر کوئی کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس کشیدگی کو دور کرنے کے لیے یا کم از کم زیادہ سے زیادہ کم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے مابین مذاکرات ہوں، اور اگر ضرورت ہو تو کوئی نہ کوئی معاہدہ، مناسب معاہدہ طے پائے تو حالات بہتر ہو سکیں گے۔ سیاسی تجزیہ کار گوہرام اسلم کے مطابق کشیدگی بڑھنے سے پاکستان اور ایران کے درمیان داعش کے خلاف جاری سیکیورٹی تعاون متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سیکیورٹی جو پاکستان اور ایران کا انٹیلیجنس بیسک شیئرنگ ہے داعش کے خلاف، جو ان لوگوں کا ایک اتحاد ہے، وہ اس ٹینشن کی وجہ سے تو ان کا جو ذہن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، تو داعش جیسے تنظیم، دہشت گرد تنظیم ہوتے ہیں تو وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کشیدگی کے باعث بارڈر پر غیر رسمی تجارت بند کر دی گئی تو اس سے ہزاروں افراد معاشی طور پر سخت متاثر ہو سکتے ہیں۔ بارڈر کی ممکنہ بندش کے نتیجے میں دونوں جانب آباد بلوچ آبادی کو سماجی روابط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ دونوں سرحدوں پر آباد لوگوں میں خونی رشتہ داریاں ہیں۔ حالیہ سالوں میں بارڈر پر سختی کے سبب لوگوں کو شادی بیاہ اور فوتگی کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ہاں جانے میں پہلے والی آسانی میسر نہیں، بلکہ کافی دقت کے بعد انہیں انٹری پاس جاری کیا جاتا ہے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net